دا پاور آف نو، لمحہ موجود کی طاقت، چیپٹر نمبر 3، لمحہ موجود کی گہرائی میں اترنا، موونگ ڈیپلی انٹو دا نو۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مجھے ابھی اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا ہوگا۔ جب آپ دماغ کی اس ناکارکردگی کے ڈس فنکشنل ہونے کو سمجھ گئے تو آپ کو مزید کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید ریاضت آپ کو اچھا ماہر نفسیات بنا سکتی ہے، مگر اس سے آپ دماغ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ آپ سے ہی جان چکے ہیں کہ لاشعور کی انکانشس اسٹیٹ کی بنیادی فنکشن کیا ہے۔ بنیادی تکنیکس یہی ہیں کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھنا، آئیڈینٹیفیکیشن، چھوٹا احساس ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے اس چھوٹے احساس ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نعم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فالس ایگو، چھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ انا کی ضرورتیں اور تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے، میں کو بخوشی مسائل کو گلے سے لگاتی رہتی ہے، کیونکہ انہی مسائل سے اس کی تقویت اور تصدیق ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ انا کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں تو مسائل خود بخود آپ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ انسان ناکارہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر اپنی خودی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دماغ سے اپنی شناخت کرنا یا کرانا ناممکن سا ہی کام ہے۔ ہم سب ہی اس سے خود کو شناخت کرتے ہیں۔ آپ مچھلی کو اڑنا کیسے سکھا سکتے ہیں، مگر مچھلی کو اڑنا سکھایا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے دماغ کو اس غلامی سے لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن سے نجات ممکن ہے۔ اس کی خامی بس ایک ہی ہے، ٹائم کے سراب کا خاتمہ۔ ٹائم اور مائنڈ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ وقت کو ذہن سے الگ کر دیں تو یہ خود مخود اپنی غالب پوزیشن سے نیچے اتر جائے گا۔ ماضی اور مستقبل دونوں وہم ہیں، دونوں سراب ہیں۔ حقیقت صرف ایک شے ہے اور وہ ہے لمحہ موجود۔ مگر احساس وقت کے بغیر اس دنیا میں ہم کام کیسے کریں؟ اس کا مطلب ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے مقاصد باقی نہیں رہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہ جان سکوں گا کہ میں کون ہوں۔ میرا تو خیال ہے وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ اسے سمجھداری سے استعمال کریں، نہ کہ اسے ضائع کریں۔ لمحہ موجود سے باہر کچھ بھی نہیں۔ آخر کار ہمارا ماضی ہی طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ورنہ تو ہم موجودہ لمحے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی تھاٹ یا فیلنگ ایسی نہیں جو لمحہ موجود سے باہر واقع ہو سکے۔ کچھ بھی، کوئی بھی واقعہ لمحہ موجود سے باہر واقع ہو سکتا ہے۔ جواب واضح ہے کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مستقبل تصور کیا گیا ہے، لمحہ موجود ہے۔ جو مستقبل آنا ہے تو وہ لمحہ موجود کی شکل ہے۔ مستقبل آپ کے پاس لمحہ موجود کے علاوہ اور کسی شکل میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے۔ اور ماضی اور مستقبل کی اپنی کوئی شکل نہیں، جیسے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ روحانیت کی چابی، ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے مگر شعور اس وقت بھی انتہائی ہوشیار ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی جنگلی پگڈنڈی پر محور سفر ہیں اور ماضی اور مستقبل کی سوچوں میں گم۔ اچانک سامنے شیر آ گیا، اس وقت ماضی اور مستقبل دونوں فنا ہو جائیں گے اور آپ لمحہ موجود میں آ جائیں گے۔ اس وقت شعور کا مقام دماغ نہیں بلکہ ہستی ہوگا۔ لمحہ موجود میں موجود انسان کی فطری حالت ہے اور فطری حالت بہت پرمسرت ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ لمحہ موجود کی مسرت کو محسوس کرنے کے لیے خطرناک ایڈونچر کے شوقین ہو جاتے ہیں، جیسے کوہ پیمائی، کار ریسنگ وغیرہ ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، کل اپنی فکر آپ کرے گا۔ آپ نے وہ اقتباس تو سنا ہی ہوگا، خوبصورت پھولوں کو دیکھیں جنہیں کل کی کوئی فکر نہیں۔
صوفیہ میں ایک قول بہت معروف ہے، صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہے۔ عظیم صوفی رہنما اور شاعر رومی اعلان کرتا ہے، ماضی اور مستقبل ہمارے اور خدا کے درمیان کا پردہ ہیں، ان دونوں پردوں کو جلا ڈالو۔ چاہے یہ ایک تجربہ کتنا ہی خوبصورت اور ٹھوس کیوں نہ ہو، جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز پر میں زور دے رہا ہوں وہ ہے، ہم نے اپنے شعور کو منتقل کرنا ہے مستقل طور پر دماغ سے ہستی کی طرف۔ اسے کے لیے ضروری ہے کہ لمحہ موجود کے انکار اور اس کے خلاف موجود مزاحمت کے رد عمل سے باہر رہا جائے۔ اس مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ ہٹا کر لمحہ موجود میں مستقل رہیں۔ جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح لمحہ موجود میں رہنے کو بھی بطور عادت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی اور مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں موجود رد عمل آپ دیتے ہیں ان کے حوالے سے چوکس رہیں۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا کہ دماغ کیا کر رہا ہے۔ سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ جب آپ مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے جس کا نام ہے حالت حضوری، پاور آف نو۔ اب آپ ماضی اور مستقبل کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اس میں ماضی سے سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ ایک غلطی کو بار بار نہ دہراتے رہیں اور غلطی سے فائدہ اٹھائیں۔ لمحہ موجود میں کلاک ٹائم کی طرح کام کریں۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مادی چیزیں آپ کو زیادہ بھی مل جائیں یا کم بھی، اس سے بہتر زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے۔ مایوسی اور دکھ کی بنیاد۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جس چیز کو آپ مستقبل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ اصل میں اسی لمحہ موجود میں آپ کے شعوری حالت کا ہی ایک جز ہے۔ اگر ذہن ماضی کا بوجھ ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے تو مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی تھا۔ آپ کے شعور کا معیار کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ شعور معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ یور ڈگری آف پریزنس، لمحہ موجود میں حاضر یا حاضر بازی کی سطح۔ اگر آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی ممکن ہے تو وہ ہے لمحہ موجود۔ لمحہ موجود ہی آپ کی حقیقی تبدیلی ہے۔ شکریہ۔